ٹھیک نہیں ہے، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے، کہ جو بے نماز ہوگا قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں دشمنان خدا کی صف میں کھڑا دکھائی دوں؟ اب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے، کون سا وہ عمل تھا جو تمہیں جہنم لے آیا؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے، اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ قالو، اہل دوزخ بتائیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آتش دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہوا کہ ہم رب کے حضور سر بسجود نہیں ہوتے تھے، ہم اس کے حضور جھکتے نہیں تھے، ہمیں توفیق نماز نہیں تھی۔ اللہ اکبر! تو نماز دخول جنت کی ضامن ہے، اور نماز کو ترک کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کو اس سوال کا جواب آ گیا، اگر سب سے پہلے جو اس سے حساب لیا جائے گا اس حساب میں وہ پورا اتر گیا تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہی خرابی آ گئی تو پھر باقی سارے معاملات بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود، وہ حشر کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، تو کیا ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے رب سے دے پائیں گے؟ اور اگر ہم بالکل اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں، تو پھر کیا آخرت اور جو آنے والا سخت دن ہے یہ کوئی افسانہ ہے کہ ہم بس اس کو سن کے آگے گزر جاتے ہیں؟ یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اِنَّ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا تارک وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہے، اور نماز ادا کرنے والا زمرہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور دنیا کے اوپر بھی یہ پہچان بتائی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا طریقہ کفار جیسا ہے یا اس کا طریقہ اہل ایمان جیسا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، کہ جو بے نماز ہوگا قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں دشمنان خدا کی صف میں کھڑا دکھائی دوں، جن پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، جو اللہ کے قہر و غضب پہ ہوں گے، جو فضائے اکبر کے اس دن
سخت عذاب میں اور اللہ کی سخت ناراضگی کے ماحول میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا اور ان کی صف میں موجود ہونا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ یہ بڑے بڑے بدبخت اور بڑے بڑے منکرین خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں اور یہ چیز ہمارے اندر اچھی طرح سے اتر جائے تو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہو سکتا، ہماری پیشانی پھر اللہ کے حضور جھکے ہی جھکے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں۔ اور پھر وہ حشر کا دن جب اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، فضا اکبر، خوف و ہراس کا عالم، کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس دن دشمنان خدا کی صف میں وہ کھڑا کیا جائے گا تو ظاہر اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بے نمازی کا حال ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پہلے بتا کے ہمیں تنبیہ کر دی کہ تم سوچ لو کہ تم نے حشر کے دن کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تم فرعون کے ساتھ کھڑے کیوں ہو؟ تم نمرود، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں پسند کرو؟ قیامت کے دن تم کھڑے ہو تو بلال حبشی کے ساتھ ہو، تم کھڑے ہو تو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے دکھائی دو۔ تمہارا حسن اور تمہارا جمال تو وہاں نکھرے گا اگر ان لوگوں کے ساتھ تم ہو، لیکن بد نصیب بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے، جو تارک صلاۃ ہے، اس کو بطور حد قتل کر دیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فقد کفر کا جو لفظ کہا گیا تو حدیث کا ظاہری مفہوم اس پہ صادق آئے گا، اور نماز کا ترک کرنا کفر ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ بطور حد قتل کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہ یوں ہی قتل کیا جائے گا، نہ بطور حد قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اتنی دیر تک قید کیا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو نماز کو اللہ کی طرف سے فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، لیکن جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کو ہلکا جانتا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص تو تمام کے نزدیک کافر ہے اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جو نماز کو فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں یہ تین موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک حضرت امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں بطور حد قتل کیا جائے گا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے اور اتنی دیر تک قید رکھا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سزا ہے نماز نہ پڑھنے والے کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ بولے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بے نمازی کو قرض نہ دینا، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟
جس کو اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکام کی پرواہ نہیں ہے اور اس کے ذمے قرض چڑھ گیا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو تمہارے قرض اس کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جو اللہ کے قرضے ادا نہیں کرتا تمہارے قرضے کیسے ادا کرے گا؟ اب آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ بے نمازی کتنی بری مخلوق ہے، اور توبہ کر کے 5 گانا نماز کی عادت ہی زندگی میں جمال پیدا کرتی ہے، زندگی میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اس پر بہانے نہیں تراشنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھ لیں گے، یہ کیا ہوا؟ جب وقت آ گیا اور اللہ کا نمائندہ بلاوا دے رہا ہے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ روز پکار رہا ہے، وہ مؤذن اللہ کا نمائندہ ہے، اس کی طرف سے آواز دے رہا ہے، بلایا جا رہا ہے تمہیں، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، یہ سراسر فلاح ہے، سراسر بھلائی ہے، یہ سراسر نیکی ہے، سراسر خیر ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تم بہانے تراشتے ہو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے۔ بہت سارے بے نمازیوں کا بہانہ ہوتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرا جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے، تیرے لباس کو ستھرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو، بہانے نہ تراشو، اچھا پڑھ لیں گے، اچھا پڑھ لیں گے، نہیں۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تراشتا ہے اور کہتا جی ہم دل کی پڑھتے ہیں، دل کی نیتی ہوئی ہے ہم نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ایسے لوگوں کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل بادی نظر کے اندر جاہل شخص دکھائی دے رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اپنی طرف سے خود وضع کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شخص کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اس محمد عربی سے بہتر نماز کو قائم کرنے کا کون جان سکتا ہے؟ تو وہ جب نماز کے قیام کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے ہو، جلسہ اور قومہ اس طرح ہو، تشہد یوں پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ نماز کے قیام کا کوئی اور مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے؟ میرے حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا حضور نے۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، کہا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، کیونکہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری اداؤں کو اختیار کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں قبول کر لے گا۔ تو سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو تم اس طرح نماز پڑھتے رہو۔ تو اللہ کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو اقامت صلاۃ کا مفہوم مراد لیا ہے وہی شریعت کا مفہوم ہے، اور وہی اللہ کے کلام کا تقاضا ہے، اور وہی قرآن مجید کی منشا اور مقصود ہے۔